وفعوا يديك رفع السماوات فوق صدره پر یا استوى على العرش پر یا طلاق ثلاثہ پر، جو متنازع فی مسائل ہیں آپ کے ہمارے درمیان، آپ بے فکر رہیے. نیند سے اٹھنے کی حالت میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ پورا پڑھ کے بھاگوت بچ جاؤں گا. الحمدللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے جس نے ساری کتابوں سے بے نیاز کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے مقلدین میں بڑے بڑے اولیاء، اساطیر امت، سلاطین اور بڑے بڑے صاحبان کشف و کرامت، بزرگان دین، ہندوستان کا راجا میرا خواجہ سلطان ہند کی اور یہ دو ٹکے کے لوگ جن کو تقلید کا معنی نہیں معلوم، تقلید کا مادہ نہیں معلوم، اور کہیں گے آپ مقلد ہیں. تقلید تو قلادے سے بنا، قلادے کا معنی تو پٹا ہے. ابے جب اس کو جانور کے لیے بولا جائے تب معنی پٹے والا ہوگا، لیکن جب انسان کے لیے بولا جائے تو معنی ہار والا ہوگا. کیا حضرت عائشہ کے ہار کے لیے حدیث میں قلادہ کا لفظ نہیں آیا؟ پھر لوگوں کو بھڑکاتے، نوجوانوں کو جو کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے خاصے بیچارے سنی ہیں، نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، آ کے وسوسے ڈالتے ہیں. میں بہت پہلے کی بات سچی مچی بتا رہا ہوں. فراغت کے بعد میں بمبئی میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، ہلکی داڑھی نکلی تھی. وہ زمانہ مولانا نصیر صاحب نے بھی میرا دیکھا جب بالکل ہلکی داڑھی تھی. بمبئی میں ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دو چار لوٹے آ سلام دعا کے بعد بولے ماشاء اللہ اتنے خوبصورت آدمی ہے. تو میں نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ مجھے نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے آپ نماز پڑھ رہے تو بہت سکون ہوا، لیکن نماز ٹھیک کر لیتے تو اچھا ہو. تو میں نے کہا اس نماز میں کیا خرابی؟ بولے جو نماز آپ پڑھ رہے تھے نا، جو مدنی نماز نہیں ہے، جو صوفی نماز. تو میں نے کہا ایک کام کرو، مجھے بمبئی والی نماز سکھا دو. تو وہ آئیے ہم آپ کو حدیث سے نماز سکھاتے. پھر میں نے کہا اگر نماز سکھا ہی رہے ہو تو ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک پوری نماز، پورے احکام حدیث سے دکھانا، حدیث سے ایک برابر باہر نہ نکلنا. زیادہ مقرراتی مت کرنا ہمارے ساتھ میں. امام اعظم کی جو تقلید کرتے ہیں، تقلید کا موٹا سا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. بے دلیل مسئلے کو ماننا نہیں کہتے، دلیل پوچھے بغیر بڑے کی بات ماننا. اب جن لوگوں کو تحقیق کا بہت شوق ہے، ایک نقطہ دوں، 5 منٹ کی اجازت ہے؟ بالکل بالکل. اگر تم نہیں بولو گے تب بھی تو میں بولوں گا. جو لوگوں کو تحقیق کی عادت ہے، ہم ایک سمپل بات بتا رہے ہیں. دین مدون ہو گئے، حدیث کی تدوین ہو گئی، قرأتیں مقرر کر دی گئی، فقہی مذاہب مدون کر دیے گئے ہیں، سارا کچھ ہو چکا. روٹیاں پکی ہے، چپ چاپ کائے کو فجیتی میں پڑھ رہے ہیں، کائے کو تم آڑے کھڑے ہو گئے تحقیق کے نام پر. آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے 4 مذاہب ہے، کسی ایک مذہب کو مان کر شرافت سے تقلید کا ہار گلے میں ڈال لو اور چلو آسانی ہے. بولے نہیں ہم لوگ تو تحقیق کریں گے، بغیر تحقیق کے ہم نہیں مانیں. تو پہلے تحقیق اپنے وجود پر کریں، پہلے تحقیق اپنے وجود پہ کریں. کہ شادی ہوئی، شادی کے بعد میاں بیوی خوش ہے، ڈاکٹر نے بشارت دے دی بچہ آنے والا ہے، بچہ پیدا ہو گیا. اب جب بچہ رینگ رہا ہے، بولنے کی مرضی میں ہے، خدا کی قسم بتاؤ اس کو کس نے بتایا یہ فلانا تیرا باپ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ماں سے اس نے سنا یہ تیرا ابا ہے، اور محض ماں کی بات کو یقین کامل کر لیتا ہے، وحی الہی کی طرح مان کر باپ کو باپ کہہ رہا ہے. اگر تم تحقیق کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنے باپ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے. اگر تم باپ کے بارے میں تحقیق نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم ماں کی تکلیف کر رہے ہو. کارخانے عالم میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں بغیر تکلیف کے گزارا ہے. بغیر تکلیف کے کارخانے عالم دلیل پوچھنے روئے زمین کا سب سے پہلا غیر مقلد وہ ابلیس تھا. اس نے دلیل مانگی میں سجدہ کروں کیوں؟ یہاں دلیل نہیں مانگنا، بڑے ہیں ان پر اعتبار کرنا. خود ہی چلاتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. محقق لوگ آپ ہی نہ حدیث پڑھتے ہو، اس میں ہے نہیں ان طرح صراط المستقیم. اللہ چلا ہم نے سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. تو تقلید محمود تو قرآن سے ثابت ہے نا، اور تقلید مذموم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برے لوگوں کے راستے پر مت چلا، تو اس کی برائی قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن ہی سے سمجھو گا، دین میں بڑے کی بات مان کر دلیل سے بغیر عمل کرنا یہ تقلید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے، ہماری رسائی نہیں ہوگا۔ اب یار کچھ لوگوں کو کالج کے لڑکے یہ لوگ تحقیق کرنا ہے۔ ایک صاحب سعودیہ ریجیکٹ ہوئے، یہ چھپا دانا رکھا، آنے کے بعد حدیث قرآن کو تحقیق کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ پانی خراب ہوگا، لیکن اگر کوئی پاخانہ کر دے تو پانی خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا اس لیے حدیث قرآن سمجھیں گے، جو چیز پیشاب سے خراب ہوتی ہے پاخانے سے اور زیادہ خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے بیٹا، اور ہم جو امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم نے امام کو خدا نہیں بنایا۔ یہ جو تم لوگوں کو کہتے ہیں نا انہوں نے اپنے خدا بنا لیے، آیتیں پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہم انہیں قرآن و حدیث سمجھنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں جو واضح نہیں ہے، جن میں ٹکراؤ ہو، کوئی ایک رائے ہم ان کی اختیار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے لوگوں کو کیا ذہن دے دیا، تقلید حرام ہے، تقلید شرک ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ والد کو والد کہہ رہے ہو تو یہ تقلید ہے ماں کی، اور زندگی کا ایسا کون سا شعبہ ہے جہاں آپ تقلید نہیں کرتے؟ اور ناصر الدین البانی کی بات کرتے ہو، بہت بڑا محقق تھا، یہ حل پہنچا تھا شیخ رمضان بھوتی سے، اس کا مناظرہ شیخ رمضان بھوتی، اور مسئلے کا جو مناظرہ تھا وہ تقلید پر۔ رمضان بھوتی نے ایک سوال ایسا کیا کہ ناصر الدین آج تک نہیں اٹھ پائے۔ پوچھا اگر تقلید شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے ہو؟ یہاں جتنے بڑے مقلد ہیں اورنگ آباد میں جو قرآن پڑھتے ہیں کس کی طرف پڑھتے ہیں؟ امام ابو عاصم کی روایت طرف پڑھتے ہیں، روایت حق پر قرآن، یعنی قرأت میں تقلید ہو سکتی ہے، حدیث کے صحیح ضعیف میں محدثین کے رائے کو مانتے ہوئے بھامور کیسے مانتے؟ تم نے کتوں پر تحقیق نہیں کی، تم نے کتوں پر تحقیق نہیں کی، کہا امام صحابی نے کہا، امام کثیر نے کہا، ابن قیم نے کہا، تو یہ تقلید نہیں ہے، تمہاری خود کی تحقیق کہاں ہے؟ تو مجھے ایسی کوئی آیت تھا کہ حدیث میں تو تقلید ہو سکتی ہے، قرأت میں تو تقلید ہو سکتی ہے، علماء کی تقلید تو لغت میں ہو سکتی ہے، لیکن فقہ میں اماموں کی تقلید ناجائز ہے۔ بھائی سمجھ لو، یہ موضوع بہت طویل ہے، انشاءاللہ مجھے امید طبی ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ والے دوبارہ یاد کریں گے اور مسئلہ تقلید پر میں مفصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ دوران تقلید قرآن کریم پڑھنے میں، اور میں یہ بتا دوں کہ جو فصیح الدین نے مناظرے کا چیلنج مجھے دیا ہے، میں انشاءاللہ ممبئی پہنچنے کے بعد اس کا مسکت جواب دینے والا ہوں، تو تھوڑا سا ٹھنڈ رکھیے، زیادہ اچھلیے مت، جب تک کا انتظار کیجیے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی خطا غلطی ہوئی ہو جسے میں سمجھ